دنیا میں بہت سے نام خداوند کی خدمت کے سلسلے میں بڑے مقبول ہوئے. ان میں سے ایک نام اینڈریو بونر کا بھی ہے. یہ ایک پریسبٹیرین خادم تھا اور اس کے شاگردوں میں ایک بہت بڑا نام ڈی ایل موڈی کا بھی ہے. اس نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ خبردار رہو کیونکہ جو خطرہ فتح کے بعد ہوتا ہے وہ جنگ کے دوران نہیں ہوتا. اس کے یہ لفظ بڑے موثر ہوئے. لوگوں نے ان الفاظ کو کثرت کے ساتھ اپنے مواضعات میں، اپنی ٹیچنگ میں استعمال کیا اس ایک فریز کو. Let us be as watchful after the victory as before the battle. جس طرح ہم جنگ سے پہلے خبردار رہتے ہیں، جنگ کے بعد بھی ویسے ہی خبردار رہیں کیونکہ خطرہ بڑھ جاتا ہے. مقدس پالوس رسول افسس کی کلیسیا کے نام خط لکھتے ہوئے اس کے 6 باب میں ایمانداروں کو نصیحت کرتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. وہ یہاں پر محض ایک مخصوص دورانیے کی جنگ کی بات نہیں کرتا، بلکہ مقدس پالوس رسول جب افسس کے ایمانداروں کو اور مجھے اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم ہتھیار باندھ لیں تو وہ محض جنگ کی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، تاکہ ہم قائم رہ سکیں، گر نہ جائیں. ہم بطور مسیحی ساری زندگی جب تک ہم اس دنیا میں موجود رہتے ہیں ہم جنگ کی حالت میں رہتے ہیں. اسی لیے مقدس پالوس یہاں پر قائم رہنے کی ایک مستقل جنگ کی حالت کا بیان کرتا ہے. بطور مسیحی ہم ساری زندگی حالت جنگ میں ہوتے ہیں. ہم ابلیس اور اس کے منصوبوں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو کبھی ہماری جنگ اس دنیا کے نظام کے ساتھ ہوتی ہے، وہ نظام جو ہمیں خدا سے دور لے جا رہا ہوتا ہے. پھر ہماری ایک مستقل جنگ جس کا ذکر میں نے پرسوں یعنی نئے سال کے دن بھی کیا. یہ جنگ ہے جو گوشت کے ساتھ ہے اور اس کو ہم پرانی فطرت کے ساتھ جنگ بھی کہتے ہیں. جب مقدس پالوس افسس کا نام خط لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں گوشت اور خون سے کشتی نہیں کرنا، لیکن جس جنگ کی وہ بات وہاں پر کرتے ہیں وہ ابلیس اختیار والوں، دنیا کی تاریکی کے حاکموں، شرارت کی فوجوں اور آسمانی مقاموں میں جو رہتے ہیں ان کے ساتھ ہے. لیکن ہماری ایک جنگ ایک جگہ پر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اپنے جسم کے ساتھ لڑتا ہوں، مکے مارتا ہوں تاکہ اسے قابو میں رکھ سکوں.
سو ہماری ایک جنگ ہماری پرانی فطرت کے ساتھ بھی جاری رہتی ہے یسوع کو قبول کرنے کے بعد، اور یہ پرانی فطرت ہمیں خدا کی نافرمانی کے لیے مجبور کرتی ہے۔ میری دانست میں ان تمام باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ مسیحی زندگی کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے۔ اٹس ناٹ اے پلے گراؤنڈ، یہ کوئی کھیل کا میدان نہیں ہے، بلکہ اٹس اے بیٹل گراؤنڈ، یہ میدان جنگ ہے جس میں اور آپ ہم سب شامل ہیں، اور یہ جنگ ہر وقت جاری رہتی ہے۔ ہمیں ہر وقت تیار رہنا پڑتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کس وقت شیطان ہمیں آزمانے کے لیے آگے آ جائے۔ ہم اس بات کو بالکل نہیں جانتے کہ کس وقت ابلیس کا ہمارے ساتھ سامنا ہوگا، کس وقت ہمیں اس جنگ میں فوری طور پر کودنا پڑے گا۔ اسی لیے مقدس پطرس اپنا پہلا عام خط لکھتے ہوئے اس کے 5ویں باب اور اس کی 8ویں آیت میں کہتے ہیں، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ مقدس پطرس ہمیں اس بات کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ ہم ہر وقت جنگ کے لیے، ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ جو بات آج خاص طور پر میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں اس نسبت سے وہ یہ ہے، جنگ میں جو سب سے خطرناک وقت ہوتا ہے وہ جنگ کے دوران نہیں ہوتا۔ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے، جب کشمکش جاری ہوتی ہے، تو ہم جذبے سے بھرے ہوتے ہیں، فل آف پیشن، جنگ جیتنے کے لیے۔ خطرہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم جنگ جیت لیتے ہیں۔ جب جنگ جیت لیتے ہیں تو یہ وقت ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ ہم جنگ جیت کر بھی اپنی فتح کو فتح سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اس قدر خطرناک وقت ہوتا ہے یہ۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے میرے ساتھ پرانے عہد نامے کے ایک کردار پر، مقدس ایلیا پر، جس کی دعائیہ زندگی کے بارے میں ہم نئے عہد نامے میں بھی گواہیاں دیکھتے ہیں۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا۔ ایلیا کی کون سی دعائیں ہیں جن کی وجہ سے اس کو مرد دعا کے طور پر مقدس یعقوب پیش کرتا ہے؟ اس نے دعا کی 3 برس تک مینہ برسا۔ اس نے دعا کی، آسمان پر سے آگ نازل ہوئی، اور اس نے ان تمام قربانیوں کو جو مذبح پر پڑی تھیں جلا کر بھسم کر دیا۔ اب سب جانتے ہیں کہ ایلیا اور بال کے پجاریوں کے درمیان ایک بہت بڑی روحانی جنگ ہوئی تھی کرمل کے پہاڑ پر۔ وہاں پر بال کے پجاری ساری رات دعائیں کرتے رہے، لیکن ان کے دیوتاؤں نے ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہ دیا۔ لیکن جب ایلیا نے دعا کی تو خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ آسمان پر سے آگ نازل ہوئی، اور اس نے ان تمام قربانیوں پر کو جو مذبح پر پڑی تھیں جلا کر بھسم کر دیا۔ خدا نے اس کو فتح بخشی۔
کرمل کے پہاڑ پر موجود پجاریوں کو ختم کر دیا گیا. لیکن اتنی بڑی فتح کو حاصل کرنے کے بعد اب ایلیا کے حالات دیکھیے. یکایک ایلیا خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب ایزبل اس کو قتل کرنے کی دھمکی دیتی ہے، جو ملکہ تھی، اخیب کی بیوی تھی، جب وہ ایلیا کو مار ڈالنے کی دھمکی دیتی ہے، ایلیا کا خون خشک ہو جاتا ہے. یہ وہی ایلیا ہے جس نے کرمل کے پہاڑ پر ایک بہت بڑی فتح حاصل کی تھی بال کے پجاریوں کے خلاف. خدا نے آگ کے ساتھ اس کا جواب دیا تھا. لیکن اب وہی ایلیا ایزبل کی دھمکی سے گھبرا جاتا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے. ایک بہت آپ دیکھیں گے اس کی زندگی میں کہ ایک ڈسکریجمنٹ، ڈس اپوائنٹمنٹ، مایوسی، حوصلہ شکنی اس کو اپنے گھیرے میں، اپنے نرگے میں لے لیتی ہے. اور وہ خدا سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے خداوند تو میری جان لے لے، بجائے اس کے کہ میں ایزبل کے ہاتھوں مارا جاؤں، تو میری جان لے لے. ایلیا ایک بہت بڑی جنگ جو اس نے جھوٹے نبیوں کے خلاف جیتی تھی، اس کے بعد فتح کا جشن نہیں منا سکا. جب وقت تھا کہ وہ بطور فاتح خوشی مناتا، وہ خوشی منانے کی بجائے مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور بیابان میں جا کر خدا سے دعائیں کرتا ہے. کیا ہوا؟ He won the battle but lost the victory. جنگ تو جیت گیا لیکن وکٹری، فتح کا جشن نہ منا سکا، اس کو ہار گیا. اب دیکھیں گے کہ اکثر آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ اوور کانفیڈنس ہے. جب ہم ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر اب میرے ساتھ یشوع اور بنی اسرائیل کا واقعہ دیکھیے. یشوع بنی اسرائیل کی قیادت کر رہا ہے اور بطور قائد یشوع نے بنی اسرائیل کے لیے ملک موعودہ کو جیت لیا. وہ ملک موعودہ میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کے سامنے ایک بہت بڑا اور مضبوط شہر ہے جس کی دیواریں ان کے لیے ان کو زیر کرنا ناممکن نظر آ رہا تھا. اور یہ شہر ہے یریحو شہر. جب وہ یریحو کے مقام پر پہنچے تو بڑی دیو قامت دیواریں تھیں اس شہر کی. خدا نے یشوع کو ایک رات بیابان میں خداوند اس پر ظاہر ہوئے اور اس کو کہا، یشوع اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے خدا کے حضور اور خداوند اس کو کہتے ہیں کہ تم اس کے گردا گرد چکر لگاؤ 7 دن تک، 7ویں دن یہ دیواریں گر جائیں گی. وہ 7 دن تک چکر لگاتے ہیں، دیواریں گر جاتی ہیں، یریحو فتح ہو جاتا ہے. یریحو کو وہ فتح کر لیتے ہیں. لیکن اس کے بعد کے واقعات پڑھیے یشوع کی کتاب میں. اب ان کے سامنے ایک اور شہر تھا اور اس کا نام ای ہے. ای یریحو کے مقابلے میں ایک چھوٹا شہر تھا، لیکن بنی اسرائیل اوور کانفیڈنٹ تھے. وہ اپنے آپ کا تجزیہ نہیں کر رہے.
وہ اینالائز نہیں کرتے اپنے آپ کو، اور وہ اسی بھروسے میں کہ اگر ہم نے یریو کو فتح کر لیا، اگر یریو کی دیواریں ہمارے سامنے گر گئی ہیں تو ای ہمارے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے، ای پر حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن وہ ای کو فتح نہ کر سکے۔ ذلت، رسوائی، تحقیر ان کے حصے میں آئی۔ ایک بہت بڑے شہر کو تو انہوں نے آسانی کے ساتھ فتح کر لیا، لیکن جب وہ ای کو فتح کرنا چاہ رہے تھے تو ای کو فتح نہ کر سکے، کیونکہ گناہ ان کے درمیان تھا۔ انہوں نے اپنے آپ اپنا تجزیہ نہیں کیا، اور اسی طرح سے اوور کانفیڈنٹ ہو کر انہوں نے ای پر حملہ کر دیا، اپنے گناہ کو دور نہیں کیا، خداوند کے حضور میں اب نہیں آئے، یریو کی طرح خداوند سے مدد نہیں مانگی، اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ خداوند کے بغیر اس جنگ کو بھی جیت لیں گے۔ بٹ آفٹر دا وکٹری آف جیریکو they lost the real victory۔ انہوں نے فتح کے بعد وہ گر گئے، اور ای ان کے لیے ناکامی کی علامت بن گیا۔ اب بنی اسرائیل ہی کی مثال لے لیجئے، خدا نے ان کو مصر سے آزاد کیا اور بحر کلزم کے کنارے پر پہنچے، آگے سمندر، پیچھے فرعون کی فوجیں۔ خدا نے بحر کلزم کو اس دن 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور وہ اس راستے پر چلتے ہوئے بحر کلزم کو، سمندر کو پار کر جاتے ہیں۔ سمندر کے دوسرے کنارے، بحر کلزم کے دوسرے کنارے پر کھڑے ہو کر انہوں نے فتح کے گیت گائے، مقدس موسیٰ کا گیت آپ کو خروج کی کتاب میں ملے گا، جو انہوں نے بحر کلزم کے دوسرے کنارے پر کھڑے ان کو بحر کلزم کی فتح کے 3 دن کے بعد they lost their victory۔ فتح کے بعد ختم، صرف 3 دن لگے ان کو، اور ان 3 دنوں کے بعد بڑبڑانے لگے خدا پر۔ یہ الگ بات ہے کہ خدا نے وہاں پر بھی پھر ان کو میٹھا پانی دیا، اور ان کو خدا نے کوئی سزا نہ دی ایسی۔ آپ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں غور کیجئے۔ ایک دن خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے، لوگوں کی ایک بہت بڑی بھیڑ جمع ہو گئی۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ تھکے ہوئے ہیں
اور کافی دیر سے اپنے گھروں سے باہر ہیں، ان کو کھانا دیں۔ ان کے پاس کھانا نہیں تھا۔ ایک بچے نے اپنا لنچ باکس دے دیا جس میں 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں۔ خداوند یسوع مسیح نے دعا کی، برکت دی، اور انہوں نے شاگردوں نے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ 5000 مرد تھے، صرف عورتیں اور بچے اس کے علاوہ تھے۔ لوگ سیر ہو گئے اور کئی ٹوکرے بچ گئے ٹکڑوں کے جو کھانے میں سے بچے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے، دس واز اے گریٹ ٹائم، بہت بڑا وقت تھا یہ۔ دس واز اے گریٹ وکٹری، اٹ واز اے گریٹ میریکل جو شاگرد دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ سارا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا، جب وہ معجزہ جب ہوا اور ٹوکرے بچ گئے تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ چلو گلیل کی جھیل کے پار چلیں۔ کشتی میں سوار ہو گئے۔ مجھے یقین ہے کہ شاگرد اس رات اس شام وہاں سے جانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ تو بڑے پاپولر ہو چکے تھے، اتنا بڑا معجزہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں تقسیم کی تھی، مچھلی تقسیم کی تھی۔ اتنے زیادہ تعداد میں لوگ مسیح سو گئے۔ سمندر میں، گلیل کی جھیل میں طوفان آ گیا اور شاگرد گھبرا کر چلانے لگے، اے خداوند یسوع مسیح اٹھ، کیونکہ ہم تو مرے جاتے ہیں۔ موت طوفان کی صورت میں ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ They just forgot کہ یہ وہی خدا ہے جس نے 5000 سے زائد لوگوں کو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے سیر کیا ہے۔ اس ایمان کو، اور آپ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں دیکھیے، جب وہ اٹھے انہوں نے ان سے کہا کہ تم اعتقاد رکھو، تم کیوں بے اعتقاد ہو رہے ہو، تم کیوں ایمان کو کھو رہے ہو؟ You are losing your faith۔ شاگرد زمین پر انہوں نے ایک بہت بڑی جنگ جیتی تھی۔ On land they had won the battle, but on the sea they lost the victory۔ زمین پر جنگ جیتی، سمندر میں جا کر فتح کو ہرا دیا۔ آپ خداوند یسوع مسیح کی نجی زندگی پر غور کیجئے۔ خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا یردن کے مقام پر، اور آسمان پر سے یہ آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ روح القدس کبوتر کی شکل میں مسیح خداوند پر نازل ہوا، اور ہم خدا کے تینوں اقانیم کو یردن کے کنارے پر اکٹھے دیکھتے ہیں۔ خدا باپ بھی ہے، خدا بیٹا بھی ہے، اور خدا روح القدس بھی ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بیابان میں چلے گئے، 40 دن تک بھوکے اور پیاسے رہے۔ 40 دن کے بعد ابلیس ان کو آزماتا ہے۔ 40 دن بھوکے اور پیاسے رہے، اپنی خدمت کا آغاز کیا،
اور اب ابلیس ان کو آزما رہا ہے. کبھی کہتا ہے کہ ان پتھروں سے کہو یہ روٹیاں بن جائیں. کبھی کہتا ہے مجھے سجدہ کرو تو میں ساری شان و شوکت تمہیں دے دوں گا. لیکن خداوند یسوع مسیح میری اور آپ کی طرح اگرچہ انسان ہیں اور تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کامل خدا بھی تھے اور ہیں. اس لیے ابلیس ان پر غالب نہ آ سکا. And Jesus maintained the victory. انہوں نے فتح کو نہیں چھوڑا. میں یہ جانتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے زندگی کی اس جنگ میں انہی طرح کے حالات کا سامنا کرتے ہیں. ہم ایک جنگ جیتتے ہیں اور اس کے بعد مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. میں آج آپ کے سامنے پہلی بات یہ رکھوں گا کہ کبھی بھی جو سبق ہوتے ہیں ہمارے تجربات میں سے ان کو لوز نہ کیجیے. اب ہماری جو زندگی ہے، چونکہ ہم نئے سال کے پہلے اتوار میں ہیں، اس لیے میں اس خاص پیغام کو آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں. ہماری زندگی دکھ اور سکھ ہر دو طرح کے حالات کا مرکب ہے، سنگم ہے. اس زندگی میں جہاں ہمیں خوشیاں ملتی ہیں وہاں پر دکھ بھی ہماری زندگی میں آتے ہیں. سن 2020 ہم میں سے بہتوں کے لیے جہاں ہماری زندگی میں خوشگوار باتیں بھی ہوئیں، خدا نے ہمیں برکت دی، خدا نے بطور چرچ ہمیں بہت سے اعزازات بھی بخشے، بطور فرد، بطور خاندان، بطور کلیسیا خدا نے ہمیں بہت سی برکات دیں. ہم تقریباً 6 سے 7 ہزار لوگوں تک پہنچے. کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز ہم نے ان ہزاروں لوگوں تک پہنچائی. ہم نے یہ خوبصورت سٹور تعمیر کیا اسی سال میں. ہم نے اس چرچ کو بھی نئے سرے سے پینٹ کیا اسی 2020 سال میں. بہت سے کام ہم نے کیے. خدا نے ہمیں اعزاز دیا، یہ حق دیا، استحقاق دیا. لیکن وہیں پر خدا نے ہماری زندگی میں ہمارے دکھوں میں بھی ہماری مدد کی. میں ایک بات صرف کہوں گا یہاں پر کہ ہمیں اس حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک دن خداوند کے ہاتھ میں ہے. ہماری زندگیاں خدا کے اختیار میں ہیں. God is in control of the circumstances of life. ہماری زندگی کے تمام حالات خدا کے ہاتھ میں ہیں. اور اگر ایلیا اس دن یہ جان لیتا کہ وہی خدا جس نے اس کو کرمل کے پہاڑ پر فتح بخشی ہے، وہی خدا اس کو ایزبل کے شر سے بھی محفوظ کرے گا، تو وہ کبھی ڈسکریج نہ ہوتا. جب 5000 لوگوں نے روٹی کھائی، 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے وسیلے سے سیر ہوئے، تو یہ ایک سبق تھا شاگردوں کے لیے کہ خدا ہر ایک چیز پر اختیار رکھتا ہے. لیکن طوفان، گلیل کی جھیل کا طوفان ان کا امتحان تھا جس میں جزوی طور پر وہ ناکام ہو گئے.
سو آپ کے لیے جو پیغام میں آج صبح رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. پہلی بات، کبھی بھی اوور کانفیڈنٹ نہ ہوں اپنی زندگی میں. اپنے اوپر بھروسہ نہ کیجیے. اپنی لیاقتوں پر، اپنے علم پر، اپنی تعلیم پر، اپنے تعلقات پر، اپنی قوت پر بھروسہ نہ کیجیے. ٹرسٹ the Lord. The source of your confidence must be the Lord himself. خدا کی ذات آپ کے اعتماد، آپ کا کانفیڈنس، اس کا سورس ہونا چاہیے. خدا کی ذات پر کبھی شک نہ کیجیے کہ وہ آپ کو ایک کام میں فتح بخشتا ہے اور دوسرے کام میں وہ آپ کو فتح نہیں بخش سکتا. ایسا کبھی نہ سوچیے. خداوند ہر طرح کے حالات پر میں آپ کو فتح بخش سکتا ہے. اگر وہ آپ کو کسی بیماری سے چھڑا سکتا ہے تو وہ آپ کو اس سال میں قرضوں کے بوجھ سے بھی آزاد کر سکتا ہے. خدا آپ کو کامیاب بھی کر سکتا ہے. خدا آپ کے مالی حالات کو درست کر سکتا ہے سن 2021 میں. اس پر بھروسہ کیجیے. سو آئیے ہم آج صبح خداوند کے حضور میں یہ عہد کریں کہ ہم یہ جنگ جو اس دنیا میں ہمیں جاری ہے، جس میں اور آپ سب شریک ہیں، ہم اس میں صرف اور صرف خدا کی ذات پر بھروسہ کریں گے. صرف اس کی طرف اپنی نظریں لگائیں گے. اور سن 2021 میں ہمارا فوکس، ہماری نظریں صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی طرف لگی رہیں گی. آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں.